دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ 7 دن کے بین الاقوامی سنت بھر اجتماع کے دوران فیضان مدینہ کراچی میں خوشی اور مسرت کا سما رہا۔ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے، یورپ، فار ایسٹ، عرب، افریقہ اور ایشیا سمیت کم و بیش 70 ممالک سے عاشقان رسول کی شرکت۔ امیر اہل سنت اور خلیفہ امیر اہل سنت کے ملفوظات، نگران شورا، اراکین شورا، مفتیان کرام اور دیگر مبلغین کے سنت بھرے بیانات ہوئے۔ مختلف ڈپارٹمنٹس کے اسٹالز لگے اور شعبہ جات کے کاموں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ فیضان مدینہ کراچی میں عراق سے تشریف لائے علماء کرام کی نگرانی شورا اور اراکین شورا سے ملاقات۔ علماء کرام کو دعوت اسلامی کے تحت مختلف ممالک میں ہونے والے دینی و فلاحی کاموں سے آگاہ کیا گیا۔ 26 نومبر 2025 کو حیدرآباد سندھ پاکستان میں شعبہ رابطہ برائے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ کے تحت سیشن کا انعقاد۔ دعوت اسلامی کی موبائل ایپس کا تعارف بھی پیش کیا گیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنوائیں گے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ میرا نام وقار احمد ہے اور میرا تعلق شعبہ بزنس سے ہے۔ امیر اہل سنت سے سوال عرض ہے کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ نیا کام شروع کرتے ہیں لیکن نقصان ہونے کی وجہ سے وہ ایک ہی سال میں اپنا بزنس کو بند کر دیتے ہیں، تو اسلام کی روشنی میں کچھ بنیادی اصول بتائیں جس سے اس کے کام میں برکت بھی ہو اور وہ استقامت سے کام بھی کرتا رہے۔ اس میں حکمت عملی ہو۔ ایک تو اللہ پر توکل، یہ تو ضروری ہے۔ اللہ پر توکل رکھے اور یہ یقین رکھے کہ میرے مقدر میں جتنا ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا اور اس سے کم بھی نہیں ملے گا۔ اب ظاہری طور پر مطلب یہ کہ بندہ جو چونکہ اس کو پتہ نہیں ہے نا کہ میرے مقدر میں کتنا ہے، تو وہ ہاتھ پیر مارتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوشش کرتا رہے جائز طریقے پر۔ لیکن اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں۔ بعض بیچنے والے جو ہوتے ہیں دکاندار، وہ غصے والے ہوتے ہیں، نو لفٹ کرتے ہیں، اچھا، اور گاہک کے ساتھ ان کا رویہ بعضوں کا اچھا نہیں ہوتا، یا ایک ہی گاہک سے وہ سارا کما لینا چاہتے ہیں، اسی سے مجھے سارا نفع مل جائے اور میری دیہڑی بن جائے، تو یوں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جوڑیا بازار میں ایک دکان پر میں بھی جاتا تھا، بہت پرانی بات ہے، اناج وغیرہ لینے کے لیے، تو اس پر بڑا رش لگا رہتا تھا، اور دوسرے دکاندار بیچارے بس خالی دیکھتے تھے۔ تو خیر یہ تو لک بھی ہے، مقدر بھی ہے، تو وہ اس کا بھاؤ واجبی ہوتا تھا، اور سارے گاہکوں کو یعنی کہ یوں سمجھو تشفی ہو جاتی تھی، اور رش اتنا ہوتا تھا جیسے مفت بانٹ رہا ہو، حالانکہ مفت نہیں بانٹتا تھا۔ یوں اگر بھاؤ تال میں احتیاط کریں گے، ایک سے سارا لوٹنے کی کوشش نہیں کریں گے، کم نفع پر کام کریں گے، اور گاہک کو جانے نہیں دیں گے، چاہے کتنا ہی کم نفع ہو، جانے نہ دیں، تو اس طرح انشاءاللہ یہ کہ آپ کے کام میں برکت ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ پاک پر نظر رکھے۔ اب وہ سال بھر میں بند کر دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، یہ تو اپنا اپنا مطلب کہ ذہن ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت لوگ جلد باز ہوتے ہیں، جلد بازی کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات یہ وہ اربوں پتی بن جائیں، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ شروع میں کہا جاتا ہے کہ گھر کی کھچڑی کھانی پڑتی ہے، تو ایک دم سے کاروبار کو فوراً وائنڈ اپ کر دینے کے بجائے اس پر غور کرتا رہے کہ یہ کیسے اس میں بہتری آئے۔ تو شروع میں مطلب یہ دے کہ وہ کام جمتا نہیں ہے، کئی کام ایسے ہوتے شروع میں نہیں جمتے، آہستہ 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 وہ جم جاتے ہیں۔ تو جیسا کاروبار، جیسا موقع، اور جیسے اپنے اخلاق، سچی بات ہے کہ جیسے اپنے مقدر۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی فیضان مدینہ کراچی میں 7 دن کا بین الاقوامی سنت بھرا اجتماع مختلف ممالک سے آئے عاشقان رسول کے لیے خوشیوں اور مسرت کا سما پیش کرتا رہا، جس میں امیر اہل سنت، خلیفہ امیر اہل سنت، نگران شورا، اراکین
کرام اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی کے سنت بھرے بیانات کا سلسلہ رہا۔ تفصیلات بتائیں گے محمد طارق اتاری مدنی اپنے اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، کہ دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ یہ مناظر ہیں فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں بروز منگل 25 نومبر 2025 سے شروع ہو کر بروز پیر 1 دسمبر 2025 تک انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ کے تحت جاری رہنے والے 7 دن کے بین الاقوامی سنت و بھرے اجتماع کے، جس میں دنیا کے کم و بیش 70 ممالک سے سفر کر کے علماء کرام، مبلغین دعوت اسلامی اور دیگر عاشقان رسول فیضان مدینہ کراچی پہنچے اور اس اجتماع میں ہونے والے مختلف سیشنز میں بھی شریک رہے، جبکہ اجتماع کے پہلے دن سے ہی مختلف مواقع پر عاشقان رسول، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت اور ملفوظات سے فیض پانے کے لیے مدنی مذاکروں میں شریک رہے، جبکہ خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدث ذلہ العالی نے بھی ان عاشقان رسول کو ملفوظات سے نوازا اور ان عاشقان رسول کی دل جوئی کے لیے اپنے گھر پر دعوت اور خیر خواہی کا اہتمام بھی کیا۔ اسی اجتماع کے دوران خوش نصیب عاشقان رسول کے نکاح بھی پڑھائے گئے، جبکہ مختلف ممالک کے ذمہ داران اور عاشقان رسول نے خلیفہ امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت بھی پائی۔ عطار کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، ہم پہ رہے سایہ تیرا، اے خلیفہ امیر اہل سنت۔ نیز مختلف سیشنز میں نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری، مفتیان کرام، اراکین شورا اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے 12 دینی کاموں کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے اس سلسلے میں مختلف نکات پر رہنمائی کی، جبکہ فیضان مدینہ میں الگ الگ ممالک کے اسلامی بھائیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ مدنی مشورے بھی ہوتے رہے، جس میں نگران شورا نے ان ممالک میں ہونے والے دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے دینی کاموں میں بہتری لانے کے لیے رہنمائی کی۔ صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها، صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها۔ بین الاقوامی سنت و برے اجتماع کے دوران ہی مختلف ڈپارٹمنٹس کے سٹالز پر شرکاء کو شعبہ جات کے تحت ہونے والے کاموں پر بریفنگ دی گئی، جبکہ اس اجتماع کے دوران خصوصی طور پر قیام و طعام سمیت دیگر سہولیات بھی پیش کی جاتی رہیں، جسے آنے والے عاشقان رسول نے خوب سراہا اور اسی کے ساتھ ہی خدمات دعوت اسلامی پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے تعاون کی یقین دہانی کرائی اور دعاؤں سے نوازا۔ صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها۔ اس بین الاقوامی سنت و برے اجتماع کے مختلف سیشنز کو مدنی چینل پر لائیو دکھانے کے ساتھ ریکارڈ بھی کیا جاتا رہا، جس میں سے مختلف مناظر کو آپ ناظرین کے لیے آڈیو ویڈیو مکسنگ کے ساتھ مدنی خبروں میں بھی پیش کیا جاتا رہا۔ آپ ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت منعقد ہونے والے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے اور اجر پائیے۔ ایک اور خبر شامل کریں فیضان مدینہ کراچی سے، جہاں عراق شریف سے تشریف لائے علماء کرام نے نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری اور اراکین شورا سے ملاقات کی۔ مہمانوں کو دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں دینی و فلاحی کاموں سے متعلق آگاہ کیا، جس پر علماء کرام نے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دیکھتے ہیں محمود عطاری کی یہ رپورٹ۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں عرب شریف سے علماء کرام نے دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ کراچی کا دورہ کیا اور نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری سے ملاقات کی۔ اس موقع پر اراکین شورا حاجی جنید عطاری مدنی، حاجی اسد عطاری مدنی، حاجی خالد عطاری سمیت دیگر اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ علماء کرام کو دعوت اسلامی کے کنز المدارس بورڈ کے تحت قائم تعلیمی نظام کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ انہیں جامعۃ المدینہ، مدارس المدینہ، دارالمدینہ اسکول، عصری تعلیم کے مربوط نظام، جدید تدریسی ماحول اور تربیتی نظام کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کیا گیا۔ ملاقات میں پاکستان سمیت دنیا کے متعدد ممالک میں دعوت اسلامی کے تحت جاری دینی و فلاحی منصوبوں بالخصوص FGRF کے امدادی کاموں کے بارے میں آگاہی دی گئی کہ کس طرح FGRF پاکستان سمیت دنیا کے مختلف خطوں میں آفات کے شکار افراد تک مدد پہنچا رہا ہے۔ مہمان علماء کرام نے دعوت اسلامی اور FGRF کی خدمت کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ کام امت مسلمہ میں خیر کے ایک وسیع دروازے کی مانند ہے۔ انہوں نے دعوت اسلامی کی عالمی سطح پر دینی و فلاحی سرگرمیوں کی تعریف کرتے ہوئے تعاون کی یقین دہانی کرائی اور مستقبل میں باہمی روابط مزید مضبوط کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔
فیضان مدینہ کراچی میں 7 دن کے بین الاقوامی سنت و بھر اجتماع میں شعبہ اصلاح اعمال کا بھی اسٹال لگایا گیا، جس کا مختلف ممالک کے عاشقان رسول نے دورہ کیا اور وہاں موجود شعبے کے اسلامی بھائیوں سے شعبے کے تحت ہونے والے دینی کاموں سے متعلق معلومات لیں۔ مزید احوال بتائیں گے محمد امجد قادری اپنے اس رپورٹ میں۔ لوگ اپنے گھر کے بجٹ کو ترتیب دیتے ہیں مگر آخرت کے لیے کیے جانے والے کاموں کو ترتیب نہیں دیتے۔ دعوت اسلامی کا شعبہ اصلاح اعمال آپ کو نیک اعمال کرنے سے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ فیضان مدینہ کراچی میں 7 دن کے بین الاقوامی سنت و بھرے اجتماع میں شعبہ اصلاح اعمال کا بھی اسٹال لگایا گیا، جس کا مختلف ممالک کے عاشقان رسول دورہ کرتے ہیں اور وہاں موجود شعبے کے اسلامی بھائیوں سے شعبے کے تحت ہونے والے دینی کاموں کے بارے میں معلومات لیتے رہے۔ شعبہ اصلاح اعمال کے نگران مجلس پاکستان کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال کے تحت دینی کام جاری ہے، جس کے لیے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مقرر کی گئی ہیں۔ شعبہ اصلاح اعمال جو ہے یہ جیسے 72 نیک اعمال ہے یہ اردو زبان میں، اب اس کے تقریباً 16 زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے ماشاءاللہ، 16 زبانوں میں، یعنی مختلف ہندی میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے ماشاءاللہ، انگلش میں بھی ہے الحمدللہ۔ اس میں مختلف تحریکیں آتی ہیں اس کے اندر، اس میں نفر اردو کی تحریکیں بھی ہیں، اس میں ماشاءاللہ اسیری اجتماعات بھی ہیں الحمدللہ، اس میں پھر یوم قفل مدینہ بھی ہے جو ہر عیسوی ماہ کی پہلی پیر شریف کو یہ منایا جاتا ہے۔ یوم قفل مدینہ یوم خاموشی، امیر اہل سنت کی ترغیب پر اسلام بھائی جو ہے یوم قفل مدینہ مناتے ہیں، یعنی کام کی بات کم الفاظ میں اور فضول تو بولنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ پریکٹس ہے جو پورے مہینے کام آتی ہے۔ اوورسیز کے وہ ہمارے ذمہ دار ہیں بنے ہوئے ہیں، اب جو یہاں پہ آ رہے ہیں ان کا نمبر بھی لے رہے ہیں ہم، ان کا نمبر لے کر ان کو سیو کر کے پھر وہاں کے ذمہ دار کو دے دیں گے ان کو کہ یہ پھر ان سے رابطہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ان کو بھی ڈیلی کی جو ہے ایک جائزہ پوسٹ چلتی ہے، یعنی یاد دہانی کہ کیا آج آپ نے آج کا جائزہ کر لیا، تو اس کے مطابق یہ پوسٹ بھی چلے گی انشاءاللہ، ان سے رابطہ بھی رہے گا اور نیک اعمال کے والے سے ان کو جو ہے ہم انشاءاللہ بتاتے رہیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ شعبہ اصلاح اعمال کے اسٹال کا وزٹ کرنے والے مختلف ممالک کے عاشقان رسول کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شعبے کا تعارف حاصل کیا، ہم نے نیک اعمال کے رسالے کا بھی تعارف حاصل کیا کہ 40 نیک اعمال بھی ہوتے ہیں، 72 بھی ہوتے ہیں، 92 بھی ہوتے ہیں، اور مسواک اور دیگر جو ہے وہ مٹی کے برتن کی بھی زیارت ہوئی، اچھا لگا ہمیں۔ 7 دن کا انٹرنیشنل اجتماع میں آ کے بہت ہی سیکھنے کو مل رہا ہے، تو آپ بھی آئیے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اس ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور نیک اعمال جو امیر اہل سنت ہمیں نیک بننے کے لیے عطا فرمائیں اس پہ عمل کرے تو انشاءاللہ ہمارا دین اور دنیا دونوں سنور جائے گا۔ یہ ساؤتھ افریقہ کے مختلف کنٹریز سے آئے ہوئے ہیں، نیت کی کہ میں 72 نیک اعمال پر کے مطابق عمل کروں گا، اور انشاءاللہ آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اذان کا جواب کے بارے میں اتنی ساری نیکیاں ملتی ہیں تو انشاءاللہ زندگی بھر انہیں نیک اعمال پر بھی عمل کرتے رہیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیک اعمال رسالہ بصورت سوالات عطا کیا ہے، جس پر عمل کرنے سے انسان برائیوں سے بچ کر نیکی کے کاموں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ حیدرآباد سندھ پاکستان میں 26 نومبر کو دعوت اسلامی کے رابطہ برائے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں معاون نگرانی مجلس پاکستان نے شرکاء کو سوشل میڈیا کے پازیٹیو استعمال اور دین کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا۔ سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد میں 26 نومبر 2025 کو رابطہ برائے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے شرکت کی۔ رابطہ برائے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ کے معاون نگران مجلس نے شرکاء کو نمازوں کی پابندی کرنے اور فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے دینی کورسز کرنے کی ترغیب دلائی۔ معاون نگران مجلس نے شرکاء کو دعوت اسلامی کی مختلف ڈیجیٹل ایپس کا تعارف کرواتے ہوئے ڈاؤن لوڈ کرنے کی ترغیب بھی دی، تاکہ وہ دینی معلومات، اصلاح اعمال اور نیکی کی دعوت عام کر کے ان ڈیجیٹل ڈیوائسز سے مزید فائدہ اٹھا سکیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت سرگودا پنجاب پاکستان کے علاقے ٹھٹھا جوئیہ میں قائم ایک مسجد میں نومبر 2025 کے دوران ختم نبوت کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں شرکاء کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے دینی احکام سکھائے گئے۔ پنجاب پاکستان کے شہر سرگودا کے علاقے ٹھٹھا جوئیہ میں قائم جامع مسجد بہار مدینہ میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت ماہ نومبر 2025 کے دوران ختم نبوت کورس ہوا، جس میں سرگودا ڈسٹرکٹ مشاورت کے نگران نے کورس کروایا اور شرکاء کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے دینی احکام بیان کیے۔ کورس میں شریک اسلامی بھائیوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اللہ پاک ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے، وہ سیکھا جو ہمیں پہلے اس کا علم نہیں تھا۔ میرا یہ عقیدہ ہے، ایمان بھی ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ میرا عقیدہ پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط ہوا ہے، اور میں یہ کوشش بھی کروں گا کہ اور لوگوں کو اس کے لیے قائل کیا جائے کہ وہ بھی یہ ختم نبوت کورس کریں۔ آخر میں اچھی کارکردگی والے اسلامی بھائیوں کو تحائف بھی دیے گئے۔
دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت سرگودا پنجاب پاکستان کے علاقے ٹھٹھا جوئیہ میں قائم ایک مسجد میں نومبر 2025 کے دوران ختم نبوت کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں شرکاء کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے دینی احکام سکھائے گئے۔ دعوت اسلامی کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر سرگودا کے علاقے جگت پور میں 23 نومبر 2025 کو مدرسۃ المدینہ بوائز کی تعمیرات کے سلسلے میں سنگ بنیاد رکھا گیا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، مقامی عاشقان رسول اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی نے صدقہ جاریہ کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو بھی نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے اور دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی ترغیب دلائی۔ بیان کے بعد شرکاء نے اینٹیں لگا کر مدرسۃ المدینہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ نگران تحصیل مشاورت نے دعا بھی کروائی۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام دنیا کے کئی ممالک سے آئی اسلامی بہنوں کے لیے فیضان صحابیات کراچی سندھ پاکستان میں 7 دن کا سنت و بھرا اجتماع ہوا۔ 30 نومبر 2025 کو اجتماع کے چھٹے دن نگران عالمی مجلس مشاورت اور اراکین عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہنوں نے مختلف نشستوں میں دینی کاموں کی اہمیت پر گفتگو کی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام فیضان صحابیات نزد اسلامیہ کالج یونیورسٹی روڈ کراچی سندھ پاکستان میں عظیم و شان 7 دن کا سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں 65 سے زائد ممالک سے آئی ہوئی اسلامی بہنوں کے ساتھ صاحبزادی امیر اہل سنت، نگران عالمی مجلس مشاورت، معاون نگران انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ، سب کانٹیننٹ نگران اسلامی بہنیں اور سب کانٹیننٹس پر مقرر اراکین عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہنیں بھی موجود تھیں۔ 7 دن کے سنت و بھرے اجتماع کے چھٹے دن کی نشست کا آغاز نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت اور نعت خوانی سے ہوا، جس کے بعد تفسیر سننے سنانے کا حلقہ لگایا گیا اور اسلامی بہنیں مناجات اور دعا میں شامل ہوئیں، جس کے بعد مختلف سیشنز ہوئے، جس میں ذمہ دار اسلامی بہنوں نے دینی و اخلاقی موضوعات پر سنت و بھرے بیانات کیے۔ نشست میں مبلغ دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی اور ان کی دینی خدمات کو رول ماڈل بناتے ہوئے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ذہن دیا۔ اجتماع کی ایک اور نشست میں مبلغ دعوت اسلامی نے باطنی امراض حسد اور کینت سے متعلق بیان کیا اور ان امراض کی علامات، اقسام اور اس کے علاج کے حوالے سے کئی اہم نکات پر گفتگو کی۔ نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے مختلف ممالک کے شعبہ جات کے ذریعے دینی کاموں کو بڑھانے سے متعلق شعبے کی ذمہ دار اسلامی بہنوں کی رہنمائی کی۔ صاحبزادی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عالمی مجلس مشاورت کی جانب سے دیے گئے اہداف کی تکمیل پر اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی کی اور تبرکات و تحائف بھی دیے۔ پوچھو نا ہم سے کیا عطار نے دیا۔ انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ کے تحت ہونے والے اجتماع سے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے بذریعہ ویڈیو لنک ریسپانسبلٹی اینڈ پرفارمنس انڈیکیٹر KPI اینڈ KRV انڈیکیٹرز کے حوالے سے سنت و بھرا بیان کیا۔ اجتماع کا آخری سیشن مدنی مذاکرہ تھا، جس میں اسلامی بہنوں نے بذریعہ ویڈیو لنک امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی دینی اخلاقی معاشرتی موضوعات پر علم و حکمت سے مزین گفتگو سنی۔ آخر میں دعائے خیر کی گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین کو UK سے بتائیں، جہاں ویسٹ مڈ لینڈز UK کے مختلف مقامات پر اسٹوڈنٹس کے درمیان ہونے والے میٹ اپس میں مبلغ دعوت اسلامی نے لیونگ ان اے ڈیجیٹل ورلڈ کے عنوانات پر سنت و بھرے بیانات کیے۔ تفصیلات جانیں گے عتیق اتاری کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں ویسٹ مڈ لینڈز انگلینڈ کے ٹاؤن برٹن آن ٹرینٹ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت میٹ اپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس اور ینگسٹرز سمیت دیگر عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ذمہ دار نے لیونگ ان اے ڈیجیٹل ورلڈ کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ میٹ اپ کے دوران مبلغ دعوت اسلامی نے ڈیجیٹل دور کے فوائد اور نقصانات بتاتے ہوئے سوشل میڈیا کے اثر و رسوخ اور ڈیجیٹل بیلنس جیسے موضوعات پر روشنی ڈالی اور اپنے قیمتی وقت کو ویڈیو اور موبائل گیمز سمیت دیگر فضول کاموں میں برباد کرنے سے بچاتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ اس حوالے سے مبلغ دعوت اسلامی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ذمہ دار نے مدنی خبروں کو بتایا۔ We have just finished our event here in Burton, and the topics that we covered: the harms of social media, the harms of online gaming, and how we can refrain from there, how we can better utilize our time online, have a digital holiday, make sure that we don't waste our time, and youngsters have made intention to inshallah reduce their screen time and also to better their sleep, not be on social media till 2-3 at night.
And this is a huge problem that teachers are facing, parents are facing, and it's a growing concern that we are wasting our time and we can utilize that time a lot better with our studies, etc. inshallah. वेस्ट मिडलैंड्स इंग्लैंड के बोरो सैंडविल के स्मिथविक एरिया में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत मीटअप मुनक्किद किया गया, जिसमें यंगस्टर्स और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के स्टूडेंट्स समेत मुबल्लिगीन और मकामी आशिकान रसूल की शिरकत हुई। मीटअप के दौरान मुबल्लिग दावत इस्लामी एजुकेशन डिपार्टमेंट जिम्मेदार ने लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड के उन्वान पर सुन्नत भरा बयान करते हुए डिजिटल दौर की अहमियत और इफादियत के साथ साथ इसके नुकसानात के हवाले से शुरका को आगाही फराहम की और इन्हें सोशल मीडिया के दुरुस्त इस्तेमाल के हवाले से इंफॉर्मेशन देते हुए इसके गलत और बेजा इस्तेमाल से बचने, सुन्नतों की इत्तिबा में नेक आमाल करने और गुनाहों से बचते रहने की तरगीब दिलाई। जबकि मोबाइल फोन्स और टैबलेट समेत दीगर डिजिटल डिवाइसेस के बहुत ज्यादा इस्तेमाल के सबब दिलो दिमाग पर पड़ने वाले असरात और नुकसानात जैसे उन्वानात पर गुफ्तगू की। मीटअप में होने वाली गुफ्तगू के हवाले से मुबल्लिग दावत इस्लामी एजुकेशन डिपार्टमेंट जिम्मेदार का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि Alhamdulillah, we have just finished a very interactive and engaging with the audience here regarding living in a digital world. They had many ideas, feedback, interactions, very enjoyable, and many points of discussion that we discussed how to use, mashallah, our digital gadgets and our devices in the correct and the best way, and how we can use artificial intelligence correctly. So wherever you are, inshallah, stay affiliated with the local Fazan Medina. मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी नेकियों भरी जिंदगी गुजारने के लिए दीनी माहौल से वाबस्ता रहिए और अजर पाइए। हर साल 3 दिसंबर को माजूरों का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद मुआशरे में उनके हुकूक के बारे में बेदारी पैदा करना है। माजूर अफराद के लिए दावत इस्लामी क्या कर रही है, जानिए इस रिपोर्ट में। मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब हो उम्मीद मेरी, माजूर हूँ मजबूर नहीं। किसी भी माजूरी के सबब जिंदगी गुजारने वाले शख्स को कुछ बुनियादी मसाइल का सामना करना ही पड़ता है। उमूमन माजूर अफराद की तालीम और तरबियत के हवाले से गफलत बरती जाती है, जिसकी वजह से ये अफराद अपने हुकूक से भी ला इल्म रहते हैं और जिंदगी में मजीद मसाइल का शिकार हो जाते हैं। ऐसे माजूर अफराद को मुआशरे का बाशऊर और कामयाब शहरी बनाने के लिए हर साल 3 दिसंबर को माजूरों का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद मुआशरे में इनके हुकूक और मसाइब के बारे में बेदारी पैदा करना है। समाज व बहबूद के इदारे के जिम्मेदार का कहना था कि डिसेबिलिटी जो है ना, इंसानों के सोच में हमें ना लोगों की सोच को बदलना है। डिसेबिलिटी कहीं भी अल्लाह के बनाए हुए इंसानों में नहीं है। मतलब यह है कि लोगों का जो रवैया है, एटीट्यूड है, वो लोग अपना रवैया एटीट्यूड क्या कहते हैं सही करें और एक्सेप्ट करें इन लोगों को, और इनको भी वही मौके दें जो आप अपने दीगर बच्चों को स्कूल सुबह सुबह उठते हैं, तैयार करते हैं, मोटरसाइकिल पे बिठाते हैं और ले जाते हैं और शाम को लाते हैं, और उसी घर में अगर कोई पर्सन में डिसेबल बच्चा है तो उसको कहते हैं कि ये कौन सा बड़ा हो के हमें कमा के लाएगा, ये घर से जाएगा, उसको वो पढ़ाते नहीं है कि या तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो ये लोगों का माइंड सेट है, ये चेंज करना है। अल्लाह पाक ने आपको जैसा भी बनाया बहुत परफेक्ट बनाया। जब एक मरतबा आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं डिसेबिलिटी के साथ कि अल्लाह पाक ने मुझे जैसा भी रखा हुआ है बहुत बेहतर रखा हुआ है, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। माजूरी इंसान में नहीं है, इंसान का जो बनाया हुआ माशरा है वो उसको डिसेबल करता है। अगर आप हमें इस माशरे में एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर दें तो हम भी उनके नॉन डिसेबल लोगों के साथ मिलके बेहतर काम कर सकते हैं। उन्हीं के जितने कैपेबल हैं, बस आप उनको रसाई दें। जो हमारे डिसेबल लोग भाई हैं वो अपने आप को एक्सेप्ट करें और कोशिश करें ज़िंदगी में बाहर निकलने की, और जब आप कोशिश करोगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। माजूर हूँ मजबूर नहीं। याद रहे, दावत इस्लामी के तहत माजूर अफराद की खैर खाही के लिए फैजान रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी इदारा बहाली माजूरा और इनकी दीनी और अखलाकी तरबियत के लिए स्पेशल पर्सन्स डिपार्टमेंट अरसा दराज से काम कर रहा है, जो इन्हें दीनी अहकाम भी सिखाते हैं और काफिलों का मुसाफिर भी बनाते हैं। दावत इस्लामी पूरी दुनिया में खुसूसी अफराद को तरजीहात की बुनियाद पर उनकी दीनी और दुनियावी तालीम को फ़रोग़ दे रहे हैं। इसके लिए मैं दावत इस्लामी को खराज तहसीन पेश करता हूँ और इस हवाले से मदनी चैनल बहुत अहमियत का हामिल किरदार अदा कर रहा है। ऐसे मदारिसुल मदीना भी कायम हैं जिनमें स्पेशल पर्सन्स को कुरान पाक हिफ्ज़ व नाज़रा की मुफ्त तालीम दी जाती है, ताकि ये अफराद भी बावकार शहरी बने और मुआशरे में नुमाया मकाम हासिल कर सकें। कल 4 दिसंबर बरोज़ जुमेरात से दावत इस्लामी की मदनी खबरें रात 7:45 पर टेलीकास्ट की जाएंगी। कल 4 दिसंबर बरोज़ जुमेरात से दावत इस्लामी की मदनी खबरें रात 7:45 पर टेलीकास्ट की जाएंगी।
مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں. مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، آج 3 دسمبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا